پرنسپل حضرت علامہ مولانا مفتی منظور خان صاحب مصباحی کو آواز دے رہا ہوں، خود تشریف لائے۔ خانوادہ اہل بیت کے مہکتے ہوئے پھول، خاندان رسول اور جمنشتان فاطمی کی اس سجے سجائے گلشن میں تشریف فرما سادات اکرام، عشاقان مخدوم سمنانی، عشاقان اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، مشائخ اعظام تشریف فرما ہیں، خصوصیت کے ساتھ حضور محمود ملت مد ظلہ النورانی، تمام حضرات موجود ہیں، لیکن جو نظر نہیں آ رہا ہے اسی کی تعزیت کی محفل۔ کون جانے وقت کا یہ حادثہ ہو جائے گا، کون جانے وقت کا یہ حادثہ ہو جائے گا، اس زمین کی بستیوں میں آسمان سو جائے گا۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ مجلس اور دوسری مجالس، دوسرے ما سبق محفلوں میں کبھی لوگ حضور مجاہد دوراں کا چہرہ مبارک دیکھ کر خوش رہتے تھے، ان کے جانے کے بعد سوگواری طاری ہوئی، دل مغموم ہوئے، قلب حزن و ملال کا گہوارہ بنا، تو حضور غازی دوراں کے نوجوان ہاتھوں نے، مضبوط ہاتھوں نے ان کے ماننے والے چاہنے والوں کو سہارا دیا۔ لیکن آج اس محفل میں ان سے سن رسیدہ حضور محمود ملت تشریف فرما ہے، بڑے بڑے مشائخ تشریف فرما ہے، لیکن حضور غازی دوراں نہیں۔ آج ہم ان کے محاسن، ان کی خوبیاں، ان کے اخلاق، ان کے کمالات کے کس کس گوشے پر روشنی ڈالیں، کس گوشے کو میں چھوڑوں اور کس گوشے کو میں بیان کروں، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا چند سالوں کا ساتھ ہے، 2018 میں حضرت نے مجھے بمبئی سے بلا کر اشرف العلوم کی خدمت میں مامور کیا۔ یہ چند سالوں کی حضرت کی نظر عنایت رہی، اور فرماتے ہیں، میری پہلی جو ملاقات ہوئی، ارشاد فرمایا کہ مفتی صاحب، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے آنے پر میرے کچھ جو میری منشا اس ادارے کے تعلق سے تھی، میرے والد محترم کے جو خواب تھے، تعمیری خواب، تعلیمی خواب، سماجی خواب، ثقافتی خواب، وہ کچھ پورے ہو جائیں گے۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے کہا حضور میں اس لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔
حضرت نے فرمایا کہ پہلی توجہ تعلیم پر، اس لیے بغیر تعلیم کے ہمارا سماج ادھورا ہے، بغیر تعلیم کے چاروں طرف اندھیرا ہے، بغیر تعلیم کے تابناکی پیدا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا سچر کمیٹی کی رپورٹ نے ہمیں بالکل پستی میں ڈال دیا ہے۔ مفتی صاحب، اس اشرف العلوم کا جب والد محترم نے حضور مجاہد دوران خواب دیکھا تھا، 1952 میں اس کی تاسیس کی تھی، اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اتنا پرانا ادارہ ہے، اسے کہیں آسمان کی منزلیں چھونا چاہیے تھا، لیکن حالات، معاملات اور والد محترم کی مصروفیت، میں نے عرض کیا کہ حضور جہاں جس چیز کا جب وقت ہوتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضور مجاہد دورہ نے لکھنؤ کی سرزمین پر بھی ادارہ دارالعلوم وارثیہ کے نام سے قائم فرمایا، بھوکا میں ادارہ قائم کیا گیا۔ نہ جانے، میں نے جو مضمون لکھا تھا تفصیل ہے اس میں، نہ جانے کتنے علاقوں میں، جس علاقے میں حضور مجاہد دورہ پہنچتے تھے وہاں ایک ادارے کی تاسیس فرماتے تھے، دین کے کام کی شروعات فرماتے تھے۔ عزیزان گرامی، حضور مجاہد دورہ علیہ رحمت و رحمان نے جہاں جہاں تاسیس کی، جہاں جہاں ادارے بنائے، جہاں جہاں مساجد بنائیں، وہاں وہاں کے سارے معاملات کو ہمارے حضور ظفر مسعود صاحب غازی دورہ نے انہیں بخوبی سنبھالا، ایسا سنبھالا کہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت نے ہمیں بدل نہیں نعم البدل عطا فرمایا، نعم البدل عطا فرمایا ہے، ایسا بدل دیا ہے کہ ہم تو صرف دعاؤں میں اور حضرت کے عرس کے موقع سے یاد رکھتے ہیں، لیکن حضرت کے آمد سے ہمارا سارا معاملہ روشن ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، تو حضور غازی دورہ نے جس طرح سنبھالا تھا، آنا جانا شروع ہوا۔ الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ یہ خادم کی حیثیت سے منظور احمد مصباحی فون کرتا، اگر کسی وجہ سے فون نہ اٹھتا تو چاہے رات کے 12 بج جاتے، لیکن حضرت ادھر سے ریٹن کال فرماتے کہ مفتی صاحب کیا بات ہے، رات میں یاد کیا ہے، حضور ایسا ایسا ہے، اچھی بات ہے۔ جب میں نے مسجد کا پروگرام بن ہی رہا تھا تو میں نے خبر سنائی کہ حضور ایک پروگرام ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس تعلق سے، لیکن کچھ اس میں مسائل کی دشواریاں ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا ادارہ ہے، تقریباً 150-200 بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور نماز کے تعلق سے میں دیکھتا ہوں 10 بچے اس کمرے میں، 20 بچے اس کمرے میں، 25 بچے اس کمرے میں، نماز کا اجتماعی اہتمام بڑا مشکل ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب حالات ایسے ہیں، ان حالات میں، اور کچھ سنا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن بھی لگنے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا حضور پلاننگ تو ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ پلاننگ ہے، حالات بظاہر نہیں بن رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آج آپ کا یہ پلان والد محترم کے خواب کی تعبیر بنتا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کون سی تعبیر؟ میں تو چونک گیا۔ میں نے کہا حضور کیا؟ کہا والد محترم نے جب یہ زمین حاصل کی تھی تو میں نے عرض کیا، کہا دشواری کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور مدرسے کی زمین ہے، اور مسجد کی زمین کے لیے وقف للہ چاہیے کہ مسجد کو وقف کیا گیا ہو، ورنہ مدرسے کی زمین دوسرے انداز سے خریدی گئی ہو، جس نے مدرسے کے لیے دیا ہو، وہاں مسجد کیسے بنے گی؟ کہا مفتی صاحب ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، والد محترم نے جب یہ جگہ لی تھی تو مسجد اور مدرسے دونوں کے لیے، یہ مدرسہ اور مسجد میں جگہ مشترک ہے، جہاں چاہیں مدرسہ بنائیں اور جہاں چاہیں مسجد بنائیں۔ یقین مانے حضور میری بانچیں کھل گئیں، میں نے کہا مجھے منزل مقصود مل گیا ہے، اب پہلا سینہ طے ہو گیا ہے، انشاءاللہ الرحمن اس سرزمین پر مسجد بن کر کے رہے۔ پلان بنا، اللہ تعالیٰ نے
کہیں باہر سے کوئی رابطہ نہیں، علاقے ہی کے کسی فرد کو اسٹینڈ کر دیا، آتا جاتا رہتا، ملتا جلتا ماحول پیدا ہوا، اور انہوں نے مسجد کی تعمیر کا پروگرام بنایا۔ جب پروگرام بن گیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت پروگرام بن گیا ہے، اب کوئی تاریخ عنایت فرمائیں تو اس کی بنیاد رکھ دی جائے۔ الحمدللہ گزشتہ سال 23 جنوری کو اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، بیادگار حضور مجاہد دورہ، سبحان اللہ، بنیاد رکھی گئی۔ آہستہ آہستہ اس کا کام بڑھا، چھت کی منزلوں تک آ گئی۔ پھر میں نے سال عرض کیا کہ حضور کو 2020 میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچوں کی دستار بندی نہیں ہو پائی، اگر کرم فرما دیں تو کچھ اہتمام کر کے چھوٹا موٹا جلسہ کر کے بچوں کو دستار و سند سے آپ نواز دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مفتی صاحب تاریخ ابھی نہیں، آپ بمبئی جا رہے۔ میں نے کہا میں بمبئی دورے پہ جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ بمبئی جائیے، میں 1 جنوری کو تاریخ فائنل کروں گا۔ 1 جنوری کو رات میں بعد نماز عشاء حضرت سے ہماری بات ہوئی تو فرمایا کہ 25 مارچ کی تاریخ آپ رکھ لیجیے، 25 مارچ کی تاریخ رکھ لیجیے۔ تاریخ فائنل ہو گئی۔ حضرت کے حکم پر میں نے سید سلمان میاں صاحب اشرفی جیلانی سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے تاریخ دے دی۔ حضرت سید حسن میاں صاحب نے تاریخ دے دی، اور ان کے ساتھ ساتھ علامہ شاکر نوری صاحب نے بھی تاریخ دے دی۔ فائنل ہو گیا، سارے معاملات فائنل ہو گئے۔ حضرت سے بات کی، حضرت نے فرمایا کہ بس تیاریاں کیجئے، انشاءاللہ الرحمن وہ 25 تاریخ بالکل مضبوط ہے۔ اور ہم نے کہا حضور تعمیر یہاں تک پہنچ گئی ہے، اور سوچتے یہ ہیں کہ اس کے بعد میں جلسے کے بعد میں اس کا سلیب لگ جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں جب 25 کو جلسے میں آؤں گا تو جب تک سلیب نہیں پڑ جائے گا اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حضور مجاہد دورہ، شہزاد مجاہد دورہ، غازی دورہ نے یہ تاریخ رکھی تھی، لیکن وہی وقت کا، کون جانے وقت کا یہ سانحہ ہو جائے گا، اس زمین کی پستیوں میں آسماس ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی 24 کی رات، 25 کی رات جو تاریخ رکھی تھی، اسی تاریخ مہینہ تو وہ نہیں تھا، اس سے پہلا مہینہ ہی وہ ہمیں داغ مفارقت دیتے چلے گئے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے علاقے کے عاشقوں نے، چاہنے والوں نے، بعض لوگوں نے کہا تاریخ کینسل کر دی جائے، جلسہ کینسل کر دیا جائے، سرپرست کا انتقال ہو چکا ہے، سرپرست دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب کوئی گائیڈ لائن تیار کرنے کے بعد میں تاریخ جلسے کی رکھی جائے گی۔ میں نے ان لوگوں سے کہا ایک بات سن لو میری، عشق کی بولیاں الگ الگ ڈھنگ سے ہوتی ہیں۔ وفادار اپنے مرشد، اپنے شیخ کی بات کو بالکل مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کون سی بات؟ ہم نے کہا میں نے عرض کیا جو تاریخ حضور غازی دورہ نے رکھ دی تھی جلسے کی، وہ رخصت ہو گئے ہیں بظاہر نگاہوں سے، لیکن وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب ہم اسی جلسے میں حضور غازی دورہ کا غصے چہلم کریں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ جو تاریخ حضرت نے رکھی تھی، اسی تاریخ میں ہم جیسے غلاموں نے، مخدوم پاک کے غلام، ان کے شہزادوں کی جوتیوں کی خاک کے برابر، جوتیوں کے خاک کے کروڑوں حصے کا کوئی مرتبہ نہیں رکھتے، لیکن ہم نے اپنے آل رسول کی زبان کو رکھا، اور اسی تاریخ میں ان کا اسی اسٹیج پر اسے چہلم ہوا جس پر وہ اجلاس کی سرپرستی فرماتے، اجلاس کی قیادت فرماتے، رہنمائی فرماتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ آج دل سوگوار ہیں، کہنے کو تو بہت تھا لیکن اندر سے بات نکل نہیں پا رہی ہے، اس واسطے کی حزن ملال اپنے قائد کے، اپنے رہنما کے جانے کا غم بھی ہے، اور بس یہ ہے کہ جو کہتے گئے وہ ہوتا گیا۔ فرماتے تھے پیسے کی فکر نہیں کرنا، یہ اہل بیت کا سجایا ہوا مشن ہے، یہاں پیسے بارش کی بوندوں کی طرح برستے نظر آئے۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ، قد و کاوش کرنا کوئی انسانی فطرت ہے، لیکن میں مسجد کی تعمیر میں حضرت پیسوں کے لیے بالکل پریشان نہیں ہو رہا ہوں، اب بھی نہیں ہو رہا ہوں، مولا تبارک و تعالیٰ راستہ پیدا فرما دے۔ تو عزیزان گرامی، بس آج ہم اس محسن کی تعزیت کے جلسے میں ہیں۔ ابھی اس جلسے کی سرپرستی ہمارے شہزاد مخدوم سنہ سید سارق اشرف صاحب شفیع جیلانی نے فرمائی۔ انتظامیہ کمیٹی کے لوگوں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت تشریف لائے، حضرت چنو میاں صاحب کی اللہ شفیع جیلانی وہ تشریف لائے، شہزادگان تشریف لے گئے، اور دیکھا کتنے ولولے کے ساتھ، کتنے جذبات کے ساتھ جلسے دستار بندی تو چھوٹا سا، لیکن اس سے جہنم بڑا ہو گیا، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، تو ہم نے یہ اس سے چہلم کر کے اپنے آپ کو، ادارے کو اور سب کو مشرف کر لیا ہے کہ اب انشاءاللہ کوئی کام ہمارا رکنے نہیں پائے گا۔ تو عزیزان گرامی، حضور غازی دورہ بہت ہی خصوصیات کے حامل تھے، اچھی طبیعت کے مالک تھے، حسن اخلاق میں اپنے سمجھ میں کسی کو ان کا دوسرا نہیں پاتا ہوں اس وقت۔ عزیزان گرامی، مولا قدیر پروردگار عالم انہیں ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ کامل عطا فرمائے، اور ان کے طفیل ہم سب چاہنے والوں کو کل میدان محشر میں شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔